حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مارکہ بدر کا دن آیا اور میدان جنگ میں مجاہدین اسلام اور کفار مکہ ایک دوسرے کے سامنے ہو گئے تو کفار مکہ میں سے عتبہ ابن ربیعہ لڑنے کے لیے صف میں سے نکل کر آگے بڑھا۔ اس کے پیچھے اس کا بیٹا یعنی ولید ابن عتبہ اور اس کا بھائی یعنی شیبہ ابن ربیعہ بھی آیا۔ عتبہ نے پکار کر کہا، کون ہے جو ہمارے مقابلے پر لڑنے کے لیے میدان میں آئے؟ مجاہدین اسلام کی جانب سے اس کا جواب انصار کے کئی جوانوں نے دیا، یعنی وہ عتبہ اور ان کے ساتھیوں سے لڑنے کے لیے صف میں سے نکل کر میدان میں آئے۔ عتبہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ ان جوانوں نے عتبہ کو بتایا کہ ہم مدینے کے انصار ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یعنی ہم تمہارے ساتھ لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تو اپنے چچا کے بیٹوں یعنی مکہ سے ہجرت کر کے چلے جانے والے قریشی مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر نبی علیہ السلام نے اپنے صف کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ، علی تم کھڑے ہو جاؤ، عبیدہ ابن حارث تم کھڑے ہو جاؤ، اور آگے بڑھ کر ان کی نشہ کی طاقت ہے، یعنی وہ جو ہے ان کا جو غرور اور تکبر ہے اس کو کچل دو۔ چنانچہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے مقابلے میں گئے اور اس کو مار ڈالا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں شیبہ کے مقابلے میں گیا اور اس کو مار ڈالا، اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ولید کے درمیان ان کے اور ولید کے درمیان سخت وار ہوئے، اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے مقابل کو زخمی اور نڈال کر دیا۔ پھر ہم نے ولید پر حملہ کیا، اس کو بھی مار ڈالا، اور عبید جو ولید کے وار سے سخت زخمی ہو گئے تھے مارکہ میدان سے اٹھا لائے۔ تو بدر میں پہلا حملہ کفار نے کیا۔ عتبہ اور شیبہ دو بھائی اور عتبہ کا بیٹا ولید تینوں مقابلے پر آئے اور مقابلے کے خواہاں ہوئے۔ تو گلشن نبوی سے 3 جوان مقابلے پر آئے جن کا تعلق انصار سے تھا۔ کفار نے ان کو مقابلے میں قبول نہیں کیا، بلکہ قریش کے جوانوں میں سے کسی کو طلب کیا تاکہ بہادری کا خوب جوہر دکھائے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہم کو مقابلے پر روانہ فرمایا۔ دو بدو لڑائی تھی۔ حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا تو اس کو جہنم رسید کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے مقابل شیبہ کو مہلت نہ دی، لیکن حضرت ابو عبیدہ بن حارث اور ولید کا مقابلہ کچھ دیر تک رہا اور ہر ایک نے دوسرے کو زخمی کیا۔ پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ یہ پلٹے اور ولید کا کام بھی تمام کیا۔ حضرت عبیدہ زخموں کی پھر تاب نہ لا کر راستے میں شہید ہو گئے۔ تو بدر کے میدان میں 3 کا 3 سے مقابلہ۔ عبداللہ بن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور لڑکوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ عورتوں، بچوں اور پادریوں کو قتل کرنے سے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ تاہم اگر پادری اور عورت کفار کو جنگی مشورے دیتے ہوں یا لڑنے میں شرکت کرتے ہوں یا مالی معاونت کرتے ہوں، یا پادری نے شادی کر لی اور بچوں کو پیدا کرنا شروع کیا تو پھر ان لوگوں کو مارنا جائز ہوگا۔ بچہ بھی اگر لڑنے کے لیے میدان میں آئے گا اور کچھ نہ کچھ لڑائی میں حصہ لے گا تو اس کو بھی پھر قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح وہ بچہ جو سردار اور بادشاہ کا بچہ ہو، جس پر سب لوگ متفق ہو کر مجتمع ہو جاتے ہو، اس بچے کا قتل کرنا بھی پھر جائز ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان رات کو کفار پر حلہ بول دے اور گھروں میں عورتیں اور بچے مارے جائے تو یہ بھی بوجہ مجبوری جائز ہے، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ شیخ فانی سے بوڑھا کا سوٹ مراد ہے، ان کو نہ مارو۔ وہاں اگر وہ جنگی تدبیر یا مشورے دیتا ہو تو پھر مارنا جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے درید بن سما کے مارنے کا حکم دیا تھا جبکہ ان کی عمر 120 سال تھی۔ جنگ حنین میں ایسا ہوا تھا کیونکہ درید جو تھا، درید ورید ہے، انتہائی سمجھدار اور مشورے کا آدمی تھا۔ تو جہاد میں عورتوں اور بچوں کا عام اس طرح جو ہے قتل کرنا منع ہے، تاہم کچھ صورت مستثنیٰ ہے جو بیان کر دی گئی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو بأم سلیم ونسوة من الانصار معه
اذا غزا یسقین الماء ویداوین الجرح رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ہمراہ جہاد میں تشریف لے جاتے تو اپنے ساتھ سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور انصار کی دوسرے عورتوں کو بھی لے جاتے۔ وہ عورتیں غازیان اسلام کو پانی پلاتی اور زخمیوں کو مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرتی۔ یغزو سلیم، عورتوں پر عام حالت میں جہاد فرض نہیں ہے، الا یہ کہ جہاد فرض عین ہو جائے اور گھروں کے دروازوں تک پہنچ جائے، پھر ہر عورت پر اپنی عزت کی حفاظت کے لیے لڑنا فرض ہے۔ ہاں اگر عام حالت میں عورتیں جہاد میں شریک ہونا چاہتی ہے تو جوان عورتوں کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ عمر رسیدہ خواتین زخمیوں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کے لیے اور پانی پلانے کے لیے کھانا پکانے کی غرض سے جا سکتی ہیں۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ میدان جنگ میں بالکل آخری مورچوں میں بوقت ضرورت پردہ کے ساتھ عورتیں لڑائی میں شرکت بھی کر سکتی ہیں۔ اگر شوہر اپنی خدمت یا ضرورت کے لیے عورت کو لے جانا چاہتا ہے تو آزاد عورت کے بجائے اپنی لونڈی کو اس خدمت کے لیے جانا زیادہ بہتر ہے۔ زخمیوں کی خدمت میں عورت زخمی کے جسم کے اس حصے پر دوا لگا سکتی ہے جہاں زخم لگا ہے اور اس حصے کو چھو بھی سکتی ہے، اس کے علاوہ عام جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ اس زمانے میں عورتوں کو جنگ میں لے جانے میں ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کی وجہ سے مرد جو ہے بے جگری کے ساتھ لڑتے تھے اور بھاگنے کا نام نہیں لیتے تھے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ عورتیں مردوں کو بھاگنے سے عار دلا کر روکتی تھی، اس وجہ سے مرد پھر جم کر لڑتے تھے۔ عورتوں میں سے جو سب سے زیادہ بہادر عورتیں تھی، جو بہت زیادہ لڑا بھی کرتی تھی اور جہاد کے میدان میں ہوتی تھی، ان میں سلیم، عمارہ، عطیہ، ابان اور خولہ بنت ازہر، یہ تو بہت زیادہ جنگجو عورت تھی جو خولہ بنت ازہر، یہ تو ایسی تلوار چلاتی تھی جیسے مرد بھی حیران ہو جاتے تھے۔ تو وہ بہادر عورتیں تھی جنہوں نے کئی جنگوں میں باقاعدہ حصہ لیا اور کفار کو مار بگایا تھا۔ تو جہاد میں عورتوں کے شریک ہونے کا بھی حکم ہے، یہ بھی جا سکتی ہے اگر ضرورت ہو۔ وعن کعب بن مالک قال لم يكن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يريد غزوة الا ور بغيرها حتى كانت تلك الغزوة یعنی غزوة تبوک غزاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حر شدید واستقبل سفرا بعیدا ومفازا وعدوا كثيرا فجل للمسلمین امرهم لیتأہبوا اہبة غزوهم فاخبرهم بوجه الذی یرید، رواہ البخاری۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوہ یعنی جہاد کرنے کا ارادہ کرتے تو اس کے بجائے دوسرے کا توریہ فرماتے، یہاں تک کہ یہ غزوہ یعنی غزوہ تبوک واقع ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سخت ترین گرمی کے زمانے میں کیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے دور دراز کا سفر فرمایا اور بے آب و گیا جنگلات کو طے کیا۔ اس میں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب اس غزوے کا ارادہ فرمایا تو اس کے بارے میں مسلمانوں کے درمیان صاف اعلان کیا اور اس غزوے کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا تاکہ وہ لوگ جنگ کے لیے اچھی طرح تیار ہو جائیں اور اپنے سامان جہاد کو درست کر لے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ان راستوں اور مقامات کے بارے میں بھی بتایا جن کو آپ علیہ السلام تبوک پہنچنے کے لیے اختیار کرنا چاہتے تھے۔ تو ورہ یہ لفظ توریہ سے ہے جو باب تفعیل سے ہے۔ توریہ تعریض اور کنایہ کو کہتے ہیں کہ دشمن سے اصل حقیقت کو چھپایا جائے اور دوسری بات کو ظاہر کیا جائے، مثلا جانا کسی ایک طرف ہے اور تفتیش اور تذکری کسی دوسری طرف کی شروع کی جائے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کا ارادہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ جانے کا تھا، لیکن آپ نے خیبر کے احوال کی جستجو اور تذکری شروع کی۔ اس حکمت عملی میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ دشمن بے خبری میں ہوتا ہے اور وہ جنگ کی تیاری سے غافل رہ کر اس پر حملہ ہو جاتا ہے، اسی کو الحرب خدعہ کہا گیا ہے۔ اس میں تصریح نہیں ہے، اگر صراحت کے ساتھ یہ کہا گیا جائے کہ مثلا کوئی کراچی شہر جا رہا ہو اور دل میں اس کو چھپائے رکھے اور کہے کہ میں لاہور جاؤں گا
تو یہ توریہ نہیں ہے، پھر یہ جھوٹ ہے جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ غزوہ تبوک جو تھا یہ نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں کنایہ اور تعاریض سے کام نہیں لیا، بلکہ واضح الفاظ میں اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے تبوک جانا ہے۔ اس تصریح کی وجہ یہ تھی کہ یہ مشقتوں سے بھرا ہوا سفر تھا، راستہ انتہائی دور تھا، کیونکہ مدینہ سے جو ہے تبوک قریباً 1000 کلومیٹر دور ہے، غذائی اشیاء کی سخت قلت تھی، شدید گرمی تھی، تو مکمل تیاری کی ضرورت تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے واضح اعلان فرما دیا۔ اور یہ غزوہ سن 9 ہجری میں پیش آیا تھا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ 30,000 کا لشکر تھا، مقابلے میں 1,00,000 کفار تھے۔ تو مدینہ سے براستہ خیبر جا کر آگے العلا کا علاقہ آتا ہے، اس کے بعد مدائن صالح اور وادی سمود آتا ہے، اس کے بعد تبوک کا علاقہ آتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے یہاں فتح دے دیا اور کامیاب اور کامران لوٹ کر آ گئے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔